تو ماموں آپ جو ایک پتہ نہیں کون سی نسلیں کہلاتی ہیں، جنریشن زی، جنریشن الفا، جنریشن بیٹا، شاید ہم میں سے نہیں ہوں گے، تو ہمارے بچے بھی ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک عجیب سی بات ہے یہ. نہیں ہے تو واقعی میں یعنی کہ خود شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو تعارف کرانا پڑتا ہے. ایک بڑی عجیب سی اہم سی بات ہے یہ میری جنریشن ہے جس سے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، وہ اپنے بزرگوں سے زیادہ خود کو پروموٹ کرتی ہے. لہذا میری آنے والی نسل کے لیے اس کا جو خاندان شروع ہوگا وہ تسلیم فاروقی سے شروع ہوگا، کیونکہ اپنے باپ کا میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، اپنے دادا کی میں نے کبھی قربانیاں بتائی نہیں اپنے بچوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ نہیں ہے کہ بچے اپنے بزرگوں کے بارے میں اب کہانی آپ نہیں سنتے گھر میں کہ وہ کیسے تھے؟ اب اس کا وقت ہی نہیں نکال پاتے نا لوگ جو چیزوں میں ہو گئے. پہلے تو صرف یہ کہ مصروفیت تھی اخبار کی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب ٹی وی سے زیادہ بڑھ کر کے موبائل کی سب چیزیں کافی ختم ہو گئی نا. ہم نے وہ عروج بھی دیکھا اور ہم یہ زوال بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاندانی رشتے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور قوت برداشت کسی میں بھی نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی انا عزیز ہے. بالکل. اب معمولی سی بات یہ ہے کہ اب جیسے میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں بھی کبھی کوئی کام بھی کرتا ہوں تو مشورہ ضرور کرتا ہوں. اچھا، مشورے کا یہ ہے کہ پہلے میرے مشیر ہوتے تھے زکریا بھائی مرحوم، ان کے انتقال کے بعد ضیاء الدین بھائی، ان کے انتقال کے بعد موہی بھائی مرحوم. تو جب بھی کوئی وہ ہو انہوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی. آپ تو پہچانتے تھے نا، آج کے بچے تو پہچانتے بھی نہیں ہیں. وہ اپنا ہے جو ایک ہے نا جین زی ہے یا جین الفا ہے، وہ اپنے گروپ کے لوگوں کو پہچانتی ہوگی کیونکہ اس کے انسٹاگرام پہ صرف گپ شپ ہے اور وہ ان کی اپنی دنیا ہی پوری الگ ہے، اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ان کو واپس لانا پڑے گا فیملی ویلیوز کے اندر تاکہ تھوڑی سی کنٹینیوٹی رہے. ابھی معمولی سی بات ہے، یہ موتسی آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کا ایک لڑکا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے ایک دوست کے بھائی کی شادی ہے، اس میں ہمیں جانا ہے. دونوں ہوتے ہیں بارات میں بھی، اس میں بھی. کسی نے کہا کہ ہاں تو چلیں گے. وہاں آئے یہاں پر تو بعد میں معلوم ہوا کہ ازجد سے دوستی تھی. کمال ہے. ہاں، اور یہ نہیں معلوم سے کون ہے. ہاں، دوست بھائی کی شادی میں جانا ہے. ہاں، یہ ہے مطلب کہ ہم لوگ اپنے سائلوز میں بند ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے جو ویژن ہے وہ ایک مخصوص دائرے میں بند ہو کے رہ گیا. ان سائلوز کو توڑنا پڑے گا. بالکل. اور بچوں کو بتانا پڑے گا کہ اب نہیں، بہت ساری چیزیں ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں. پہلے تو شجرا شادی بیاہ کے لیے شجرا ہڈی دیکھتے تھے، ہڈی دیکھتے تھے. اب ہڈی نہیں دیکھتے. یعنی کہ یہ 70 کے بعد ہی سے سمجھ لو کہ وہ آ جا کے آمدنی دیکھتے ہیں. ورنہ پہلے یہ کیا کرتے ہیں، یہ آمدنی کا تصور ہی نہیں تھا کہ لڑکا شریف ہے، پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ابھی تم نے کہا نا، یہ طیب صاحب مرحوم کو اللہ بالقوت، طیب صاحب جو ہمارے نگراں تھے، جو 3 چیزیں ایک مرتبہ ان سے بھی میں نے کافی سیکھا. ایک مرتبہ تو انہوں نے ٹیلی فون کیا. ٹیلی فون اس تو موبائل ہوتا نہیں تھا، جنوری کا مہینہ تھا، رات کو 12 بجے کے بعد، کہ بھائی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں صلاح الدین کے یہاں. صلاح الدین صاحب میں سے کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں، افسرا اپارٹمنٹ میں ہوتے تھے. اور افسرا اپارٹمنٹ اس وقت NPM کا سمجھ لو کہ ٹاٹر سیل تھا، نیچے کنواں ہے، اس میں وہ کرتے تھے. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، خیر لے کر کے گئے ان کے یہاں. انہوں نے یہی ایک جملہ کہا کہ کیا کہتے ہیں، میری ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں آئے میں معلوم کروں کہ کیوں نہیں آئے. اب تو یہ ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے فکر نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے اجتماع میں کوئی آیا یا نہیں آیا. خیر وہاں لے کر کے گئے اور کوئی اور جا بھی نہیں سکتا میرے علاوہ، اس لیے کہ میں برابر جاتا آتا رہتا تھا ان کے یہاں، تو پہچانتے تھے لڑکے. گئے تو وہ گاڑی وہیں پر رکیا. میں نے انہیں لڑکوں سے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے امیر ہیں، ان کی یہ گاڑی ہے، تم لوگ حفاظت کرو، ہم لوگ صلاح الدین صاحب کے یہاں سے ہو کر کے آتے ہیں. کہا کہ انکل جائیے آپ. واقعی میں گاڑی کی حفاظت کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کیا. لفٹ بھی بند ہو چکی تھی، پیدل ہی 6ٹھی منزل پر گئے. خیر وہ تھا. تو آخر میں جو امیدوار کا وہ ہوتا ہے سفارش کرتے ہیں کہ اب ان کو رکن بنا لیا جائے. تو اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں پوچھا کہ کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، بیوی کیا کام کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک انہوں نے کہا کہ اگر میں کچھ نصیحت کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے. اچھا، ہاں. میں نے نہیں، میرے بزرگ بھی ہیں نگراں میں، تو کہے کے لیے وہ کہنے کہ نہیں. تو کہنے کہ دیکھیے ہر لڑکے لڑکی کا رشتہ آتا ہے، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے یہاں آپ کی بچیوں کا رشتہ آئے تو آپ یہ نہ دیکھیے گا
آپ یہ دیکھ لے گا کہ پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے, اب یہ کہیں کہ نہیں پی ایچ ڈی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, نیند نکالنا اس کو کہتے ہیں, تو وہ نہ کیجیے گا. شکل صورت صحیح ہے اب ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ 6.5 فٹ کا ہو, مسٹر کراچی ہو, گورا چٹا ہو وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا کہتے ہیں, مجھے واقعی میں وہ ہوا کہ جیسے ہی بھابھی مرحوما نے وہ کیا موویز کے لیے, اور مسعود نے بھیجا, انہوں نے کہا چچا اگر انکار کرتے پھر کہیں جائے گا, انہوں نے کہیں اور جائیے گا نہیں. بھابھی آئی شرمندگی کا اظہار کرتے کہ ہم نہیں آئے, تمہارے بھائی کی مصروفیت یہ ہے. انہوں نے کہا بھابھی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. وہ اور شادیہ ماس کی بیوی تھی, وہ سب حد سے آئی تھی تو تبرکات بھی لے کر کے آئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمت ایک تم سے اہم بات ہم کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ دیجیے, پہلے تو موویز کا رشتہ ہم تمہاری لڑکی سے وہ کرنا چاہتے ہیں, تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں اعتراض نہیں ہے بھائی, اعتراض کیا ہوگا, اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں. تو ہاں اپنے سارے بھائیوں سے مشورہ کر لوں. ہم نے کہا بھائیوں سے نہیں, میں صرف بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. اور پھر اس طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ ہوا. ورنہ اس کے پہلے اب 2 مرتبہ آئے سے مطیب کے رشتے. ایک تو یہ کہ پھر وہی پیر کالونی میں جو تھے امیر تحریک اسلامی ہوئے, ان کی بیوی سے نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس وقت حبیبہ, اچھا حبیبہ کو کام کیسے جماعت کی طرف کون لایا, یہ سید محمد اقبال صاحب کو جانتے ہوں گے تم, حکیم سید سید محمد اقبال صاحب امیر ضلع بستی ہوتے تھے, حلقہ کراچی میں نائب امیر رہے. پھر کیا کہتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے تو آج کل وہ ہے. تو ان کی والدہ تھی سیدہ باجی, اور 2nd فلور پر ہم ہوتے تھے, 2nd فلور پر دوسرے بلاک میں وہ ہوتی تھی. آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. وہاں سے اتر کے آتی تھی, ہمارے یہاں 2nd فلور پر جاتی تھی, اور پھر حبیبہ سے کہتے کہ بیٹا ان کے یہاں پہنچا دے شمیم صاحبہ کے یہاں کھانا, بالکل آپ ٹھہریے, بس یہ سالن میں بھون دیتی ہوں, ہمارے شوہر دیکھ لیں گے, میں بھی پہنچاتی ہوں. تو وہ لے کے پہنچاتی تھی. وہاں تھوڑی بیٹھتے ہیں کہ اب جاؤ, میں کسی کے ساتھ آ جاؤں. کیا کہ نہیں, میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, آخر میں انہوں نے ایسا کہا کہ تم تو اتنا کام کرتی ہو, میں تمہیں اپنا نائب بنا لیتی ہوں. انہوں نے نہیں کھانا کھانا تو ایسی کوئی بات نہیں, میں نہیں کر سکتی. میں نہیں, سارا کام تو تم ہی کرتی ہو. خیر پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ تم ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہو, تو درس قرآن دے کے میں نہیں کہا کہ پڑھ کر کے مجھے سناؤ, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں. تو جماعت اسلامی والوں کا ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے, اس اسٹائل سے ہٹ کر کے انہوں نے تیاری کی تھی, تو پسند کیا لوگوں نے, تو درس قرآن بھی وہاں دینے لگے. تو بچیاں وچیاں بھی جاتی تھیں. اسی دوران میں وہ کیا کہتے ہیں, نام پھر یاد نہیں آ رہا, تحریک اسلامی کے وہ اس وقت قیمہ ہوتی تھیں پاکستان کے, جیسے عائشہ منور رہ چکی ہیں اور دوسرے آج کل. تو انہوں نے مطیبہ کے لیے اپنے لڑکے سے وہ کیا. اس وقت 9 مطیبہ تھی. اچھا ظاہر کہ نیا نیا آدمی جماعت اسلامی ہوتا ہے, بڑا اچھا یعنی کہ امیر کا اس کا وہ اپنے آپ کو مسلط کر لیتا ہے کہ یہ اس سے اچھے بڑھ کر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا, تو ہم نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی یہ 9 میں پڑھ رہی ہے نا, تم کہہ دو کہ کوئی پابندی نہیں ہے, اگر آپ کو بہتر کوئی رشتہ آئے آپ کر لیجیے گا, ورنہ یہ کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کہیں گے ہم وہ کر لیں, کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہوگا. حبیبہ کو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ کیا کہتے ہیں قیمہ ہے پورے پاکستان کی, اور وہ کر رہے ہیں. چلو ایک مطلب یہ ہو گیا. پھر دوسرا ہم لوگوں کے شریف آباد میں ایک حسینی صاحب تھے جماعت اسلامی کے, وہ بھی رکن تھے, ان کی بیوی بھی رکن تھی, لڑکے جمعیت میں تھے. تو نتیجے ہو گیا کہ جمعیت کی وجہ سے ان کو شریف آباد چھوڑنا پڑا. وہ گلشن اقبال میں گئے, چاہے کرائے پر گئے ہوں یا جیسے بھی گئے ہوں, تو ان کو ذہن میں تھا کہ مطیبہ کا تھا, حبیبہ کی لڑکی کا وہ کرنا ہے. تو انہوں نے ایک رشتہ بھیجا. وہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ وغیرہ رکن جماعت تھیں. وہ آئی, 2 بہویں آئیں, دونوں علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں, زیور سجدی پتی آیا, دیکھا انہوں نے, باورچی خانے میں گئی اور واش روم میں گئی, دیکھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں لڑکی ہمیں منظور ہے. اب حبیبہ نے سوچا کہ بڑی لڑکی ہے, بہت آرام اٹھائے گی, یہ ہوگی, اتنے پیسے والے لوگ ہیں. جانے کے بعد انہوں نے کہا, تو ہم نے کہا کہ دیکھو جن خاتون کا لڑکا ہے وہ کیا جماعت میں ہے معلوم کیا تم نے؟ میں نے تو معلوم نہیں کیا. تو خاتون ہے نا جماعت میں, اور یہ دونوں آئی تھیں علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں صرف شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, ہم 1,000 گز کے مکان میں رہ رہے ہیں.
اس لیے کہ آنے ہوتا تو ایک ہی گاڑی میں دو آدمی تو کیا آنا تھا، تو رہنے دو. تو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ موت ہوا. اور جیسے ہی بھابھی نے یہ کہا کے لیے ہم نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو ایک جملے میں صاف کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں جو فطری رشتے ہوتے ہیں، جو کہ فطری محبت جس میں ہوتی ہے، وہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ میں میرا کوئی اختیار نہیں، بھائی بہن میں میرا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کی مرضی تھی. تو پھر ان سب معاملات میں آدمی اللہ کے چھوڑ دیا کرے. ہاں، آنکھوں دیکھی مکھی کبھی نہ نکلے. کل کو کسی کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے. تو میں خیال ہے زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہم لوگ خود مول تول بھاؤ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھ سے بار بار کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف مرحوم اور ان کی بہن بیبی مجن بھائی کے جانتے ہو نا؟ جی جی. ہاں، اصل میں ہر جگہ جہاں پر بھی اپر ہینڈ ہوا خواتین کا اس گھر میں پریشانی رہی، مسئلے آتے ہیں. خیر وہ ایک الگ ایشوز آ جائیں گے سارے. تو باتیں بڑی مزے کی چل رہی ہیں اور سچی بات ہے دل نہیں چاہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اتنا آپ جو بیٹھے ہیں میری خاطر میں آپ کی محبت ہے، ورنہ مجھے معلوم کے لیے بیٹھنا بھی اتنا بڑا مشکل ہے. ہاں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں بھی زیادہ سے زیادہ عصر سے مغرب تک میں بیٹھتا ہوں اور پتہ چلنا لگتا ہے کہ اب جیسے ہی نماز ختم ہو یہ ناظم آباد چلی گئی، سعود آباد آ گئی. محمد بھائی تو یہ جماعت کی اس میں مشروفیت کی وجہ سے اور پھر بعد میں کمر میں تکلیف ہے وہ زیادہ ان کا آنا جانا نہیں چلا، لیکن بھابھی نے پورے خاندان کو وہ کرتے ہو کیا تھا. جیسے ہی مجھے ایسی شخصیتیں چاہیے، ایسی خاندان ایسی واقعی میں جوڑ کے رکھنے والی ہے ماموں جیسی. جیسے ہی مجھے سروس ملی انہوں نے کہا کہ بابو اب تم جاؤ ماموں کی خدمت کرو. تو پھر میں وہاں پر کھوکھرا پار جبکہ آپ کے پاس مال آنے لگ گیا تھا. ہاں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو. مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ نجمیہ نے بھی ذکر کیا تھا اپنی شادی کے موقع پہ کہ صرف 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا اور پتہ نہیں کتنی فیملیز تھیں. تو جب شادی ہوئی ان کی اور واسع ماموں کی، جو آپ کے چھوٹے بھائی بھی آپ کے بڑے بھائی بھی، تو کہنے کمرہ انہوں نے خالی کرنے میں دے دیا تھا کہ تم لوگ یہاں رہا کرو گے. اور دوسرے میں کیسے گزارا تھا وہ وسعت قلب آج کل نظر نہیں آتی ہے. آج کل اگر کوئی میرے گھر میں مہمان آ جائے گا تو میں سوچوں گا کس کمرے میں آ کے ٹھہرے گا. کوئی بچہ اپنا کمرہ خالی کر کے نہیں دے گا. اور اس دور میں 2 کمرے کے مکان میں نوبیاتا جوڑے کو 1 کمرہ خالی کر کے دے دیا گیا اور واقعی پوری فیملی دوسرے کمرے میں آگے کے بھی چلو ان کا آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو جگہ دے، بڑا مقام دے، جن نے ہمیں دکھایا کہ محبتیں کیسے کی جاتی ہیں اور ہمیں بتایا انہوں نے کہ ایک دوسرے کی قدر کیسے کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو لیے دلوں میں گنجائش کیسے پیدا کی جاتی ہے. میرا آج کا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو ان کی اچھائی کے ساتھ قبول کرتا ہوں اور میرے بزرگ جو تھے وہ لوگوں کو ان کی برائی کے ساتھ قبول کرتے تھے. ہاں بالکل صحیح ہے. باقی بہت ساری چیزیں تو میں اب بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے لوگوں کی شادی ہوگی اور کیسے نباہ کیا لوگوں نے، جواب نہیں. آج کل تو ایسا ظاہر ہے ٹی وی کے اوپر ہے یہ سب جائے گا. آپ کو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیسے کیسے ہماری ایون میں کہتا ہوں ہمارے مردوں نے کیسے نباہ کیا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہے تو نبھایا انہوں نے. عورتیں تو خیر نباہ کرتی ہیں. تو چلیں، بہت اچھا لگا اسے بات کر کے. تو میں خیال اس کو بھی یہیں پہ روکیں، انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ.